آئے ہیں اور آپ کو یہ برداشت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہے تھے کہ اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان سے ناراض ہونا یہ بھی قتل کے مترادف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ابھی تک ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو سنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برداشت کا مادہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ قریب قریب ہو جائیں، مسجد میں جگہ تنگ پڑنے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور یہ آپ کا بیٹھنا یقین جانیے آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيت عليهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، کہ جب کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ اللہ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اللہ کی خاص مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور اتنے خوش نصیب ہو آپ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ذکر اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے، اور یہی ہمارے آج کے دوسرے مہمان محمد ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ، جو کہ جماعت کی عظیم شخصیت کے بیٹے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ اپنی سریلی خوبصورت آواز کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے ان کی اصلاح کرنے کی خاص صلاحیت رکھتے ہیں۔ شیخ محترم اپنے علاقے میں اپنا ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے، جامعہ محمدیہ کے نام سے، وہیں پر خطابت بھی کرتے ہیں اور علاقے والوں کی اصلاح کرتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا موضوع میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کر دی ہے، ذکر اللہ کے ذکر کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ شیخ محترم اپنے موضوع کو شروع کریں۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته
كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین، شافع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج سالانہ پروگرام کے حوالے سے اس نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عبادت کے طریقے سکھانے، سمجھانے اور عملی نمونہ پیش کروانے کے لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میری اور آپ کی طرف جس نبی کو نبوت اور رسالت عطا فرماتے ہوئے مبعوث فرمایا ہے، وہ اللہ کے آخری نبی، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے عبادتوں کے طریقے اپنی امت کو سکھائے، سمجھائے اور عملی نمونہ پیش کر کے بتایا۔ اور ان تمام عبادتوں میں کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، ان
عبادتوں میں اہم ترین عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اہل ایمان سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکرًا کثیرا، جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کے ذکر میں گزارا کرو۔ اور یہ نبی علیہ السلام کا اپنا ذاتی معمول بھی تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یذکر اللہ علی کل احیان، کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہر حال میں ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے اور اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ویسے تو انسان کی زندگی کی کامیابی کے حوالے سے بہت سارے اعمال ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل سے قبل انسان کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان اور پھر عمل صالح، یہ دونوں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، انسان کی کامیابی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے، صحابہ سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، جتنے بھی تم اعمال کرتے ہو ان تمام اعمال میں بہترین عمل کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر ہم اللہ کے محبوب کے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے صحابہ اللہ کے دین کی کوئی بھی بات سنتے تھے تو وہ سننے تک محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ صحابہ کرام اپنے آپ کو عملی میدان میں اتارتے تھے۔ انہیں اس بات کا اشتیاق ہوگا کہ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم، جتنے بھی اعمال تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو ان تمام اعمال میں بہترین عمل کے بارے میں تمہیں آگاہی نہ دوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وہ عمل تمہارے رب کے نزدیک انتہائی پاکیزہ عمل ہے، درجات اور بلندی کے حوالے سے تمہارے درجوں کی بلندیوں کا بھی وہ سبب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اللہ کے راستے میں تم سونا چاندی خرچ کرتے ہو، اس سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر عمل کے بارے میں تمہیں میں نہ بتاؤں؟ اور اس عمل کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم دشمنوں کے مقابلے پر میدان عمل، میدان قتال
جہاد کے میدان میں تم کافروں سے لڑنے کے لیے جاتے ہو اور اس قتال کے اندر تم کافروں کی گردنیں کاٹتے ہو اور کافر تمہاری گردنیں کاٹتے ہیں، مقصد یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر عمل تمہیں نہ بتاؤ؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول بتائیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس بہترین عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو وہ بہترین عمل ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اپنے ذکر کے حوالے سے ایک جگہ نہیں بلکہ رب العالمین کئی مقامات پہ اپنے ذکر کی تلقین کرتا ہے، اپنے ذکر کا حکم دیتا ہے۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تلاوت کی، اللہ نے اس میں فرمایا نا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور جو دنیا میں اولو الالباب ہیں، عقل مند لوگ ہیں، دانش مند لوگ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں کے بل جاگتے اور سوتے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے، وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا رب العالمین فرماتا ہے اہل عقل اولو الالباب دانش مند لوگ، علم اور بردباریاں رکھنے والے لوگ اللہ اکبر اپنی زندگیوں میں اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ اکبر نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھے گا، حج کا وقت آئے گا تو انسان کو حج کی توفیق ملی تو حج کر سکے گا، رمضان آئے گا تو رمضان المبارک کے مہینے میں فرض روزے رکھے گا، نفلی روزے بھی رکھنا چاہتا ہے تو یقینی اس کو دل کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے اس کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، صبح ہو دوپہر ہو یا شام ہو، دن کے اجالے ہو یا رات کی تاریکیاں ہو، سوتے سوتے اگر جاگا جائے آنکھ کھلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ آنکھ کھلتے ہی اپنی زبان پر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کا ذکر لے آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کا انداز طرز زندگی اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اعمال کی اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی، یہ عمل کرو یہ عمل کرو یہ عمل کرو یہ عمل کرو۔ اعمال میں آسانیاں بھی ہوا کرتی تھی اور اعمال بسا اوقات مشکل بھی نظر آتے، صحابہ اعمال میں تھکاوٹ بھی محسوس کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی کائنات کے امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میری کمزوری کی وجہ سے، میری علالت کی وجہ سے، میری کمزوری کی وجہ سے شریعت کے احکامات مجھ پر غالب آ رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اے اللہ کے نبی میں لمبی لمبی
نمازیں نفلی عبادتیں نہیں کر سکتا. مجھ پر یہ احکامات جو شریعت کے احکامات ہیں مجھ پر غالب آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی آسان عمل بتا دیجئے, ہلکا پھلکا عمل بتا دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یبال لسانک رطبا بذکر اللہ. بڑے بڑے اعمال اگر تو نہیں کر پا رہا, شریعت کے احکامات اے میرے صحابی تجھ پر تیری کمزوری کی وجہ سے غالب آ رہے ہیں. میں تجھے اس بات کی تلقین کرتا ہوں اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے کر رکھا کرو, اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھا کرو. اتنا اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کے حوالے سے تاکید فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے کس کس موقع پر تعلیم دی ہے. جمعے کا دل اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تمہارے کاروبار اور تجارت سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ رب العالمین کا ذکر ہے. اللہ کہتا ہے اپنی تجارت کو, اپنے کاروبار کو, اپنے تمام تر زندگی کے معاملات اور امور کو چھوڑ کر جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں میں آ جاؤ. جب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ. اگر تم روزی تلاش کرنے کے لیے نکلو, اللہ کا فضل تلاش کرنے کا ارادہ ہو, یاد رکھو اس موقع پر بھی تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا. ذکر کے بڑے رب العالمین نے فوائد رکھے گئے. دنیا میں انسان آج پریشان نظر آتا ہے. اللہ اکبر, ٹینشن ہی ٹینشن ہے, مصائب کی مصائب ہے, پریشانیاں ہی پریشانیاں انسان چھوڑ رہا ہوتا ہے. رب العالمین فرماتا ہے اگر اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو, اطمینان چاہتے ہو, اطمینان قلب کا حصول چاہتے ہو تو رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو, اے میری بندیوں, میرے ذکر کی طرف آ جاؤ, میری یاد میں لگ جاؤ. جب تم میرا ذکر کرو گے, میری یاد میں رہو گے, یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب تم میرا ذکر کرو گے اللہ کہتا ہے میں تمہاری ٹینشنوں کو دور کر دوں گا, تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, تمہاری سوچوں میں, تمہاری زندگیوں کے لمحوں میں میں تمہیں اطمینان قلب عطا فرما دوں گا. تم اللہ کا ذکر کرو, رب العالمین فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو, عرش بری پر میں اللہ تمہیں یاد کروں گا. قرآن پڑھ کے دیکھیے رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. زمین پر اے میرے بندو, اے میری بندی,
हो, तुम मुझे याद करो, अर्श बरी पर मैं अल्लाह तुम्हें याद करूंगा। किस तरह अल्लाह याद करता है, जिक्र करने वालों का जिक्र आसमान में अल्लाह फरिश्तों में करता है। नमाज पढ़ने वाला सूरह फातिहा की तिलावत करने वाला कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का जिक्र भी है। इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बुल आलमीन आसमान से अल्लाहु अकबर फरमाता है, फरिश्तों में कहता है हमिदनी आबदी मज्जदनी आबदी। देखो देखो मेरा बंदा मेरी तहमीद और तमजीद बयान कर रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है मेरा जिक्र किया करो, मेरी याद में रहा करो। तुम अगर मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। किस तरह रब्बुल आलमीन याद करता है, किस तरह अल्लाह अकबर जिक्र करने वालों से मोहब्बत और प्यार करता है। दुनिया वाले कहते हैं हम अल्लाह से मांगते हैं, एक अरसा गुजर गया हमारी दुआएं कबूल लगी हो रही, लेकिन कुर्बान जाइए हमने कभी अपनी जिंदगियों पर गौर नहीं किया। अपनी जिंदगी में होने वाली गलतियों का हमें एहसास तक नहीं होता। अगर एहसास भी होता है गुनाहों से हम बाज नहीं आते। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते थे अगर दुआएं कबूल करवाना चाहते हो ऐ मेरे सगाबी, अगर तुम मुस्तजाब दावत बनना चाहते हो अतिब मतामत, अपने मुंह में जाने वाले लुकमे के हवाले से ख्याल रखो। तुम्हारे मुंह में जाने वाला लुकमा अगर अक्ल हलाल होगा रब्बुल आलमीन हलाल की वजह से तुम्हें तकुन मुस्तजाब दावत, अल्लाह तुम्हें मुस्तजाब दावत बना देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे तीन शख्स ऐसे हैं कि रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहला वो खुश नसीब है कि जिनकी दुआओं को रब्बुल आलमीन रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अज़्ज़ाकिरुल्लाह कसीरा। उन तीन अशख़ास के अंदर जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की याद में रहते हैं, रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कभी भी रद्द नहीं फरमाता। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा मजलूम है ना अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करता है ना बद्दुआ को रद्द करता है। और अल्लाह के नबी फरमाते तीसरा वो शख्स है इमामुल मुक़सित, अदल करने वाला इमाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तीनों अशख़ास की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। और भी लोग हैं लेकिन मेरे मौजू से मुतअल्लिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहां ये फरमाते हैं कि अज़्ज़ाकिरुल्लाह कसीरा, कसरत से अल्लाह को याद करने वाले अल्लाह के इतने महबूब होते हैं जब वो अल्लाह से सवाल करते हैं, दुआएं करते हैं, मांगते हैं, अपनी हाजतों को रब्बुल आलमीन के सामने रखते हैं, गैरों की परेशानियों को सामने रखते हुए अल्लाह से उनके लिए भी अगर इल्तिजाएं करते हैं। अज़्ज़ाकिरुल्लाह कसीरा, कसरत से अल्लाह को याद करने वाला इतना खुश नसीब है कि अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। मेरी और आपकी कैफियत हमारी जबानों पर आल फाल है, तूफान बदतमीजियां है, दुनिया के अशार है, दुनिया के तमाम तर वो अल्फाज और वो जुमले मेरी जबान पर, नासेबा जुमले मेरी जबान पर होते हैं। आज मुसलमान की जबान पर कि जिनको ना अल्लाह ने पसंद किया है ना नबी उसको पसंद करते थे और ना ही वो जुमले कलिमात अच्छे लोगों में हमारे माशरा जो है उसको तस्लीम करता। अच्छे दाना लोग हमारी गुफ्तगू से मुतमईन नहीं होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र किया करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमेशा याद में रहेंगे।
اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ مؤمنین اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو منافق ہیں وہ اللہ کے ذکر سے جی چراتے ہیں، جی چراتے ہیں۔ اللہ نے اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کا قرآن میں منافقین سے رب العالمین تدبیر دیتا ہے۔ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے تو ہیں لیکن مختصر، بس جب دل میں آتا ہے اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو معمول تھا کہ فی کلی احیانی علی کلی احیانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے، اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ کبھی بھی مجھے اور آپ کو اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے تو یہاں تک قرآن مجید میں حکم دیا کہ جب تم دشمن کے مقابلے پر ہو، قتال ہو رہا ہے، جہاد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، دشمن تمہارے سامنے ہے، رب العالمین فرماتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو، اور فرماتا ہے دوران جہاد اور قتال واذکروا اللہ، اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے مقرب چاہتے ہو، کامرانیوں کا حصول چاہتے ہو، تو جب دشمن کا آمنا سامنا ہو تم سے، اللہ اکبر، تم دشمن کے آمنے سامنے ہو، قتال ہو، لڑائی ہو، جہاد جاری ہے، اس موقع پر بھی تم نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں فتح دے دے گا، اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں کامیابی عطا کر دے گا۔ روزی اور رزق کی تلاش میں نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جب اللہ اکبر بازاروں میں، گلیوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، اپنے پٹھاروں کی طرف جانے لگو، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہر قدم تمہارا اللہ کے ذکر میں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے نصیحت فرما دیجئے، اللہ کے نبی مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے سفر کو گزاریے، اللہ سے ڈرتے ہوئے تیرا سفر گزرنا چاہیے۔ کیوں کہ جب تو اپنے علاقے میں ہوتا ہے، اپنے لوگوں میں ہوتا ہے، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں یا اپنے کوٹھ میں ہوتا ہے، لوگ تجھے جانتے ہیں، تجھے پہچانتے ہیں، تو گناہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ اب تو دیار غیر میں جا رہا ہے، سفر کے موقع پر، سفر میں جہاں تو سفر کر کے جا رہا ہے وہاں تجھے کوئی جانتا نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ تجھے نہ جانتے ہو اور تو لوگوں کو نہ جانتا ہو، اس موقع سے غلط کوئی کام تجھ سے نہ ہو جائے۔ اے میرے صحابی، تجھے میں وصیت کرتا ہوں کہ سفر میں اپنی تمام تنہائیوں میں اللہ کا ڈر رکھے گا تو یہ تیری کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، سفر میں راستوں میں چڑھائیاں بھی آئیں گی، پہاڑیوں سے، پہاڑوں سے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے تجھے گزرنا پڑے گا، سفر میں نشیب و فراز بھی آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تیرے سفر میں چڑھائی آئے، بلندیوں کی طرف تو چڑھ رہا ہو، تو بلندی پر چڑھتے ہوئے تیری زبان پر یہ جملہ ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تو چڑھائی سے ڈھلان کی طرف آئے، اترائی کی طرف آئے، تو تیری زبان پر سبحان اللہ ہونا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحتیں فرماتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کو ہم رخصت کرتے ہیں،
बाप बेटे को कहता है बेटा ये करना वो करना फला करना, हमने कभी भी अपने बच्चों को रुखसत करते हुए काम के लिए, तिजारत के लिए, नौकरियों मुलाजमतों के लिए अगर हमारी औलादे, हमारे बच्चे या हमारे रिश्तेदार जा रहे होते, हम बहुत सारी उनको नसीहतें करते हैं, लेकिन उन नसीहतों में कभी भी ये बात हम अपने सामने नहीं रखते। असल जिंदगी का मकसद दुनिया कमाना नहीं है, बल्कि जिंदगी का मकसद आखिरत का हुसूल है। हम अपने बच्चों को ये नसीहत नहीं करते बेटा नमाज की पाबंदी किया करो, बेटा अल्लाह के जिक्र का ख्याल रखना, हराम हलाल में तमीज करना, चोरी नहीं करनी, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। हम अपने बच्चों और अपने मातहत लोगों को कभी भी ये नसीहत नहीं करते। नबी अलैहिस्सलाम सहाबी से कहते, ऐ मेरे सहाबी जब बुलंद मकाम पर चढ़ रहा हो तो अल्लाह अकबर कहना, और जब बुलंदी से नीचे की तरफ तो उतर रहा हो तो सुभान अल्लाह कहना। दीगर रिवायतों के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अहादीस है कि जब इंसान सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह अकबर कहता है, हर कहने पर रब्बुल आलमीन जो है जन्नत में एक दरख्त उगाता है। नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पे गए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया से मुलाकातें हुई, और उन अंबिया में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त मुलाकात जब हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे हुए। बैतुल मामूर आसमानों पर बैतुल मामूर है जहां फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, और जमीन पर बैतुल्लाह है जो इंसानों के लिए अल्लाह ने तरतीब दिया है। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात, अल्लाह के रसूल की मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, सलाम हुई कि अल्लाह अकबर हाल अहवाल हुए, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते, आप जब आसमानों से जमीन पर अपनी उम्मत से मुलाकात करें तो आप अपनी उम्मत से कहिएगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐ उम्मत मोहम्मदिया तुम्हें सलाम कहा है। नबी फरमाते हैं अफशुस सलाम, लोगों में सलाम फैलाओ, एक दूसरे को दुआएं दिया करो, और जिस वक्त तुझे सलाम कहा जाए अल्लाह अकबर, सलाम करने वाले का जवाब तुमने देना। आज हमारे माशरे से ये सब कुछ निकल गए। फोन उठाते हैं, हेलो हाय से शुरू होता है और बाय पर खत्म हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम का ये मामूल नहीं था। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आप जब जमीन पर अपनी उम्मत के पास जाए, अपने असहाब के पास जाए, तो अपनी उम्मत के लिए यह पैगाम मेरी तरफ से दे दीजिएगा कि जन्नत की अल्लाह अकबर ज़मीन बड़ी है, मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, वहाँ का पानी बड़ा मीठा है। दुनिया में तुम अल्लाह की जन्नत को ज़रख़ेज़ कर लिया करो, और जब तुम्हारा दिल चाहे, जिस जन्नत का तुम हुसूल चाहते हो, जिस जन्नत के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया है, उस जन्नत के लिए दुनिया में अपनी मेहनतों में उसी जन्नत को मजीद ज़रख़ेज़ बनाने के लिए अपनी ज़बानों से ये अदा किया करो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जुमले अदा कर लिया करो। जब ये जुमले तुम अदा करोगे, जन्नत तो वैसे बड़ी ही सरसब्द शादाब है, लेकिन तुम्हारे इन जुमले, तुम्हारे इन जिक्र की वजह से अल्लाह तुम्हारी जन्नत को मज़ीद सरसब्द शादाबियों में मुब्तला फरमा देगा। जैसे जैसे तुम पढ़ते रहोगे, जन्नत में दरख्त पर दरख्त रब्बुल आलमीन लगाता रहेगा। आज दुनिया के अंदर मैं और आप इससे फायदा उठाएं। आज अगर मैंने और आपने अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत की, अल्लाह की याद में रहे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कुरान का विर्द किया करो, कुरान के मानी और मफहूम को समझते हुए अल्लाह अकबर कुरान और हदीस के मुताबिक अमली जिंदगी अगर गुजारोगे, आज तुम अल्लाह के लिए कुरान याद करोगे, अल्लाह के लिए कुरान की तिलावत करोगे। आज दुनिया में लोग कहते हैं उबैदुर रहमान साहब को कुरान के लिए बुलाया गया है ना, मौलाना सुहैब कुरान सुनाते हैं आपको, उलमा कुरान की अल्लाह अकबर आपके सामने तिलावत करते हैं, अल्लाह अकबर। कल आज मैं और आप ख्वाहिश करते हैं और कहते हैं हजरत कुरान पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की तिलावत कीजिए, कल क़यामत का दिन होगा। आज मैंने और आपने अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत की होगी, अपनी जिंदगी का वतीरा अल्लाह का जिक्र बनाया होगा, कुरान की तिलावत से मोहब्बत की होगी। कल अल्लाह कहेगा इक़रा वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फिद दुनिया, इक़रा वर्तकी, ऐ मेरे बंदे जिस तरह तू दुनिया में मेरी याद में आके मेरे कुरान की तिलावत करता था, अल्लाह अकबर। रब कहेगा, दुनिया वाले कहते थे, आज मैं कहता हूं तो कुरान की तिलावत कर, तिलावत करता जा, अपनी मंजिलों पे चढ़ता जा, जहां तेरे कुरान का इख्तिताम, जहां मेरे कुरान का तेरी ज़बान से इख्तिताम होगा, ऐ मेरे बंदे जन्नत में वही तेरा मकाम होगा। ये अल्लाह के जिक्र के फायदे। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते गए, अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम फरमाते गए, अपनी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अपने सहाबा से कहते गए, अपनी उम्मत को तलकीन फरमाते गए, ऐ मेरे सहाबा दिन और रात में 100 मरतबा ये कहा करो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी। क्या कहना है, जरा सब बोले, सारे अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त उगाया जाता है, अल्लाह उगवाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से भी जन्नत में दरख्त उगता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 100 मरतबा अगर तुम सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह अकबर, जो दुनिया में 100 मरतबा अपना मामूल बना लेगा, रोजाना सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहकर कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आएगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, इससे बढ़कर अमल करने वाला इसके मुकाबले पर कोई नजर नहीं आएगा, इल्ला ये कि इसी जैसा 100 मरतबा किसी और ने भी पढ़ा हो, या 100 मरतबा से ज्यादा उसने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहा हो, वो तो उससे ज्यादा आगे बढ़ सकता है, वगरना जिंदगी में दीगर जिक्र अज़कार, दीगर अमल करने वाले इस जिक्र करने वाले से आगे नहीं बढ़ सकते। ये नबी का फरमान। बुखारी में रिवायत है, अगर 100 मरतबा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहोगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर समंदर के झाग के बराबर भी तुम्हारे गुनाह होंगे, अल्लाह सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ने की वजह से तुम्हारे 2 गुनाह जो समंदर के झाग के बराबर है, अल्लाह वो सब के सब गुनाह माफ फरमा देगा। आए तो सही, अल्लाह के जिक्र में बड़े फायदे हैं। अल्लाह का जिक्र करने से इंसान की जबान टूटेगी नहीं, दिमाग इंसान का थकता नहीं, इत्मीनान कल्ब का हुसूल होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कसरत से अल्लाह को याद किया करो, दुआएं किया करो, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते गए, मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, सुबह शाम ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लिया करो। फरमाया, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुबह शाम 3 मरतबा इस दुआ को अगर तुम पढ़ोगे तो रब्बुल आलमीन तुम्हें राज़ी फरमा देगा। दूसरी रिवायत में है, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम फरमा
اگر تم صبح اللہ اکبر اپنی زندگی کا معمول بنا لو گے، یوں روزانہ پڑھو گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر اس دعا کو پڑھو گے، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ توجہ میری طرف، آخری جملے، کون سی دعا پڑھنی ہے ذرا پڑھ کے بتائیں؟ جنہیں یاد ہے وہ پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ، اور جنہیں یاد نہیں وہ یاد کریں گے، یاد کر کے بھول جائیں گے یا اس کا ورد رکھیں گے۔ پڑھنا ہے میرے بھائی۔ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں اگر تم روزانہ اپنا معمول بنا لو، یہ دعا پڑھنے کی اگر تم عادت ڈال لو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھوں میں جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول اپنے ساتھ میں جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن میرے بھائی کب؟ جب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے، اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کریں گے، بہت فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری روزیوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، ہر میدان میں فتح سے ہم کنار فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین اطمینان قلب کا مجھے اور آپ کو اطمینان قلب عطا فرما دے گا۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب کی رضا ملے گی اسی اللہ کے ذکر کی وجہ سے، نبی فرماتے ہیں جنت میں درخت پر درخت تمہارے لیے اگاتا جائے گا رب العالمین۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں جب یہ مخصوص ذکر کرو گے تو میں خود تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔